تو میں ملتا رہا ہوں، میں بریم سے بھی ملا ہوں، شہباز شریف صاحب سے بھی ملتا رہا ہوں۔ نجف حمید سے جنرل فیض سے ناراضگی کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ان لکیلی نجف حمید وہاں پٹواری تھے، تو اس میں ڈیل کرنے کی کوشش کی، ان کو سسپینڈ کروا دیا اور میں نے انہیں کہا جی کہ ان کو فارغ کر۔ اور آپ اپنے سیاسی مخالفین کو پھیٹا شیٹا کو پٹائی شٹائی کرواتے ہیں تھانے میں یا اپنے بندوں سے؟ سر میں کوشش کی ہے، میں نے یہ نہیں کہ میں بالکل ہی جس طرح فیض صاحب نہیں فیض صاحب والے بے شک نہ اللہ معافی دینا ہو تو بہتر ہے۔ جو سڑک بنی ہے نیلا سے لے کے لطیفال تک، یہ بالکل غیر ضروری ہے، غالب باعث اذیت ہے، تکلیف دہ ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی اس نے کون سے رولز کے تحت اسے اپروو کر کے وہاں پہ وہ سڑک، جو میرے عزیز تھے ان کی وجہ سے مجھے تھوڑا دکھ ہوا کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آفتاب اکبر کی وجہ سے یاسر سرفراز بھی اسی میں شامل ہوتا۔ آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کے ساتھ پولیٹیکلی جو آپ کے رشتہ داروں کی بے وفائی ہوئی، جن کے ساتھ آپ نے بڑا، جن کو آپ نے انٹروڈیوس کرایا، کام کیا، اس کی وجہ سے آپ کو دل کی تکلیف ہوئی یا کوئی اور وجہ تھی؟ یقیناً رشتہ داروں کی بھی ایک وجہ تو خیر تھی، اس کے علاوہ عمار یاسر نے کرسال یونین کونسل میں جو زبان استعمال کی، میرے مخالف ترین شخص نے بھی وہ زبان استعمال نہیں کی، وہ پرویز الہی بول۔ میں نے آفتاب کو کلیئر کر دیا تھا کہ ہم آزاد حیثیت سے لڑیں گے، تکلیف دہ مرحلہ تھا اور میں سمجھ یہ رہا تھا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جو آپ فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ جو طاقتور لوگ اس وقت آ گئے ان کو بھی شاید کچھ نہیں ملا، مجھے فتح کرنا بڑا آسان تھا، یہاں پہ تو ملک فتح ہو جاتے ہیں، ہمارا مطلب وزرائے اعظم فتح ہو جاتے ہیں، تو میری کیا حیثیت تھی کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ میرا قصور کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا گھوڑا چاہیے، اس کے لیے کیا کریں گے؟ لوگوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ کہ اس کو اپنا ایک پریسٹیج میٹر مطلب اپنی عزت کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے۔ ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی سب کیمپس بلکسر کے نام خانہ کاشت میں ملکیت میں باقاعدہ انتقال کر، خان صاحب کا اللہ بھلا کرے، اور یہاں پہ ایک وزیر تھا ہمارا، انہوں نے سارے سلسلے کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی، اس کو میں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ غلط کر رہے ہو، یہ نہ کریں۔ یہ اسی بلڈنگ بھی وہی ہے، جگہ بھی جو ہم نے ڈونیشن سے لی تھی وہی ہے، بورڈ خان صاحب نے آ کے یونیورسٹی آف چکوال کا نیکسٹ جنریشن کے ساتھ زیادتی کی، اس سے تو اگر کریڈٹ چھین لیں تو کوئی بات بھی نہیں ہے۔ سردار فیض صاحب، تقلید رضا شاہ کو، کرنل سلطان سرخرو کو وہاں پہ کھڑا کر دیا، تینوں جو تھے الیکشن جیتے، جس توقع کے ساتھ کیا تھا اس کا پھر وہ پوری نہیں ہوئی۔ آپ نے اب تو این ٹی این بنوا لیا ہوگا، این ٹی این نہ بنوانے کی وجہ سے آپ کو تعہد نائل قرار دیا گیا تھا۔ یقیناً این ٹی این کا نہ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک مشکل، ایک میرے سامنے بہت زیادہ مشکل آئی تھی، اور این ٹی این نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ شاید آپ بھی سن کے حیران ہوں گے کہ سوائے ایگریکلچر سیکٹر کے میرا دنیا میں اس کے علاوہ کوئی اور بزنس نہیں ہے۔ ایگریکلچر میں کرتا ہوں، ایگریکلچر ریلیٹڈ جتنے بھی میری رسپانسبلٹیز ہیں وہ میں پوری طریقے سے اور بڑی باقاعدگی سے جو میری ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرتا ہوں، اور جو میرے ذمہ کوئی ٹیکسز ہیں یا کوئی رسپانسبلٹیز ہیں وہ میری کسی جگہ پہ بھی کہیں کوئی آپ کو وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے، ایگریکلچر سیکٹر میں آپ کیونکہ زمین پہ تو ابھی ٹیکس ہے سچ اس طریقے سے ایگریکلچر انکم پہ اس طرح ٹیکس نہیں ہے، انکم ٹیکس نہیں ہے، لیکن اس میں آپ یوں کہیں کہ ٹیکسز کی مدوں میں ہمارے پاس ایک فصل آتی، ایک پروڈکٹ آئی، وہ جو ہم دیتے ہیں بیچتے ہیں، تو اس میں ہمارا وہ جو مڈل مین ہے وہ باقاعدہ اس پہ ٹیکس بھی لیتا ہے، اس میں اپنا ایک رول رکھتا ہے، اور اس میں جو اس کی ایک رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ادا کرتا ہے، اور ہمارے ذمہ جو چیز ہوتی ہے وہ ہم بھی کرتے ہیں۔ لیکن اب آپ نے نیشنل ٹیکس نمبر لے لیا یا نہیں؟ لے لیا ہے، چلے یہ ماشاءاللہ، اور ہر سال اپنی ریٹرن فائل کرتے ہیں؟ ہر سال ریٹرن فائل کر رہا ہوں، اور میرا ٹیکس نمبر بھی ہے، اور میں پوری طریقے سے اس کو لک آفٹر بھی کر رہا ہوں، پوری طریقے سے دھیان دے کے کر رہا ہوں۔ تو جب آپ کو نیشنل ٹیکس نمبر نہ ہونے پہ تعہد نائل کیا گیا تو کیسا لگا آپ کو؟ میرے لیے ایک چیز بڑی حیرانگی کی بات تھی، ایک چیز میں آپ کو گزارش کروں گا کہ حیرانگی کی یہ بات تھی کہ میں ڈیفالٹر نہیں ہوں، میرے ذمہ کوئی لون نہیں ہے، میں کوئی گورنمنٹ کے کسی ایسی چیز پہ کسی جگہ میں نے ڈیفالٹ نہیں کیا
ڈائریکٹ میرا کوئی ایسا بزنس نہیں ہے کہ جس پہ مجھے ٹیکس بنتا ہو اور میں نے نہ دیا ہو. ایگریکلچر سیکٹر میں جو کچھ بھی میرے ذمے کوئی چیز بنتی تھی وہ میں باقاعدگی سے ادا کرتا ہوں. ایگریکلچر سیکٹر میں اکثر زمینداروں کو مسائل ہوتے ہیں اور اس میں لونز لینے پڑتے ہیں. کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ میں نے ڈیفالٹ کیا ہو. سارے لون ان کی قسطیں آپ پہ. کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی. تو میرے لیے حیرانگی کی بات تھی اور میں نے گزارش کرنے کی کوشش کی, کیونکہ یہ پہلے لاہور ہائی کورٹ میں ڈسکس ہوا, تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں بھی ہوا. تو میں نے کوشش کی اپنا موقف وہاں پہ پیش کرنے کی, لیکن جس انداز سے مجھے ٹریٹ کیا جا رہا تو میرے لیے سمجھنے میں مشکل نہیں تھی مجھے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اور اگر صرف NTN کی بات ہوتی, میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ ہم اس کو دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے NTN نہیں ہیں. تو اس وقت جو اسمبلی میں لوگ پہنچ چکے تھے, اب میں یہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں ان کے نام لوں, تو یقیناً 60-70 سے زیادہ سے جن کے پاس NTN نہیں تھا اور وہ وہاں. لیکن یہ تو ظاہر ہے کوئی ایسا ایشو نہیں تھا, لیکن ایشو بنایا گیا ایک بار, مطلب ایک بڑی چھوٹی سی چیز نکال کے, جیسے میاں صاحب کو بیٹے پہ تنخواہ پہ نکالا گیا, ویسے ہی آپ کے ساتھ بھی ہوا. ایسے ہی ہے. تو پچھلے 5 سال آپ کے کیسے گزرے, جو پچھلے دور, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میری ایک چیز جو یہ اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بنیادی طور پہ میرے پولیٹیشین کہہ لیں کہ پولیٹیکل ورکر کہہ لیں, یا میں کس وجہ سے اچانک اس فیلڈ میں آیا. تو 1985 میں جب الیکشن ہو رہے تھے تو میرے بڑے بھائی تھے سردار خضر یاد, انلکیلی انہیں پیرالسس ہوا اور بیمار ہو گئے. وہ ڈائریکٹ الیکشن لڑ نہیں سکتے تھے. میں انہی دنوں اپنا کالج وغیرہ سے فارغ ہو کے گھر آیا تھا, اور Day 1 سے ہی میں مائل تھا یا ٹلٹ تھا اپنا ایگریکلچر کی طرف, اینیملز کے حوالے سے, اپنی زمینداری کے حوالے سے. ہماری کچھ نری زمین بھی تھی ہے, اور کچھ یہ اپنا بارینی بھی تھی ہے, ابھی وہ بھی ہے سوری. تو اس میں انوالو ہوا. تو ان کی بیماری کی وجہ سے مجھے وہ آزاد الیکشن لڑنا پڑا, پہلا الیکشن. اور آپ سن کے شاید یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ میرے شروع کے پہلے 3-4 مہینے جب تک مسلم لیگ نہیں بنی تھی, اس وقت ہم آزاد حیثیت سے الیکشن اپنا ایک رول پلے کر رہے تھے اسمبلی میں. جب ہم اسمبلی میں پہنچے تو میرے بہت اچھے ریلیشن تھے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, ایک اچھے دوست کے ریلیشن تھے. اچانک ایک اس وقت کی گورنمنٹ کا یا اس وقت کی جو آزاد اسمبلی تھی, انہیں کوئی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں کوئی جماعت بنانی چاہیے. تو انہوں نے جب جماعت بنائی تو بھائی صاحب کا جو ایک ریلیشن تھا وہ 1962 میں بھی نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے, اور دوسری اسمبلی میں بھی وہ ممبر تھے 62 کے بعد جو بنی اگلی اسمبلی آئی. اس وقت ذوالفقار علی بھٹو بھی ان کے ساتھ تھے, فارن منسٹر تھے, ان کے ساتھ بھی ان کا ریلیشن تھا. بھائی صاحب نے مجھے یہ حکم کیا کہ ہمیں نہیں جوائن کرنی, حالانکہ میاں صاحب چاہتے تھے کہ میں جوائن کروں, اور ایک اچھے دوست کی حیثیت سے چاہتے تھے. تو میں ان کی عزت بھی بہت کرتا ہوں, آج بھی کرتا ہوں, اس وقت بھی کرتا ہوں. لیکن کیونکہ ڈیسیژن ان کا تھا تو وہ ڈائریکٹ الیکشن لڑے, پیرالسس کے باوجود بھی وہ سینیٹر بن گئے, وہ سینیٹ میں چلے گئے. تو میں پھر وہ جو ہے تقریباً 3.5-4 سال جو بھی وہ وقت رہا 85 آنورڈ, تو میں وہاں پہ پھر اپوزیشن میں بیٹھا. اور ہماری کچھ خوشبختی یہ ہوئی, مخدوم حسن محمود صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر بن گئے. ان سے ہم جو 8 لوگ 9 ان کے ساتھ تھے, ہماری کوچنگ بڑی ہوئی انہوں نے کی, ایک استاد کی حیثیت سے. سیاسی گرومنگ کی آپ کی؟ سیاسی گرومنگ کی. اور جب ہمارے یہ سیشن شروع ہوتا تھا تو باقاعدہ ہر روز شام کو وہ ہمیں اپنے گھر بلاتے تھے. ایک تو بڑا کھلے دل کے وہ مرحوم تھے اور بہت بڑے انسان تھے, میری نظر میں بہت بڑے انسان تھے. بلاتے تھے, انہوں نے ایجنڈا ڈسکس کرنا, کل کے آنے والے ٹیبل پہ کیا چیز آئی ہے اس کو ڈسکس کرنا. اگر میں عمر کے اس حصے میں نہیں بول سکتا تھا مثال کے طور پہ, تو انہوں نے مجھے ایک سبجیکٹ اگر دیا ایجوکیشن کا, کہا ہے اس پہ تو انہیں بات کرنی ہے, اس ایجنڈے کے اس حصے پہ بات کرنی ہے, تو وہ باقاعدہ ہمیں لرننگ ہوئی, کھڑا کر کے ہم سے خود اسپیکر بن کے بیٹھتے تھے اور ہم پہ سوال لیتے تھے. تو وہ ہمیں یہ مجھے کم از کم, اور میرے ساتھ باقی جو لوگ تھے بڑے, ریاض احمد جنوبہ تھا, فضل حسین رائی تھا, طاہر شاہ تھا,
مطلب پرانے سارے افضلیات صاحب تھے، بہت سارے لوگ تھے، بہت سے مراد ہے کہ جو 8-9 تھے. اس کے بعد پھر 88 کا الیکشن، 85 میں، پھر 86 میں آ کے کہہ لیں یہ ڈسٹرکٹ بنا. ہم جیلم کا حصہ تھے جب 85 کے الیکشن ہوئے تو ہم جیلم کا حصہ تھے. تو اٹک سے تحصیل تلہ گنگ اور جیلم سے تحصیل چکوال کو کاٹ کے ایک نیا ضلع بنایا گیا. ضیاء الحق صاحب یہاں تشریف لائے، جلسہ ہوا تو وہ اس کا اناؤنس کر گئے تھے. تو الیکشن ہم پرانے حلقوں پہ لڑے. پھر جب یہ ضلع بنا تو جب ہم ایکٹیو ہوئے، ایک سلسلہ شروع ہوا، تو اس وقت غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پہلا یہاں پہ آ کے اناؤنس کیا تھا، جھنڈا لگایا تھا، تو وہ نواز شریف صاحب چیف منسٹر اس وقت تھے، تو وہ ڈسٹرکٹ. تو پھر اگلا ہمارا 88 کا الیکشن آیا. 88 کا الیکشن پہ بھی میری خواہش تھی، لیکن بھائی صاحب کی اسی ایک فیصلے کی وجہ سے میں دوبارہ ہم نے وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لگا. ہمارا یہ حلقہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں نا، یہ اس ضلع کا آپ سمجھ لیں کہ سینٹر ہے، چکوال ڈسٹرکٹ چکوال کا. میری دائیں طرف تلہ گنگ تحصیل ہے، میری بائیں طرف چکوال تحصیل ہے. تو چکوال تحصیل کے کچھ پورشن کو کاٹ کے اس وقت، کیونکہ یہاں پہ ایک لحاظ سے جو مسلم لیگ میں ایک مین رول جو پلے کر رہے تھے، ملک میں بھی ان کی اپنی ایک حیثیت تھی، بڑے سینئر آدمی تھے جلیل مجید ملک. یہ ہمارا جو حلقہ تھا، ہمارا گھر جو تھا، یا ہماری کچھ یونین کونسلز جو تھیں، ان کو لگا دیا گیا تلہ گنگ کے ساتھ. تو پھر 88 کا الیکشن میں نے اس حلقے سے لڑا. مجھے یاد نہیں رہا، غالباً یہ 18 تھا یا کچھ حلقے کا نمبر، اب میں وہ کلیئر تھوڑا سا نہیں. پھر اگلا الیکشن آیا 88 کے بعد. وہ الیکشن تو آپ نے جیتا تھا، 93 کا جیتا. جی 93 کا جیتا. وہ الیکشن ہم نہیں جیت سکے. اچھا، سیکنڈ نہیں جیتا، تھرڈ جیتا ہے آپ؟ نہیں، تھرڈ کے ساتھ میرے ساتھ ایک عجیب صورت ہوئی. سیکنڈ الیکشن میں نے نہیں جیتا 88 کا. 90 کا الیکشن آ گیا درمیان میں. 90 کا الیکشن آیا تو پورے پاکستان سے غالباً واحد ایک حلقہ ایسا تھا، NA اس وقت 90 تھا غالباً. وہ حلقہ خالی تھا، وہاں پہ کسی نے ٹکٹ کے لیے ریکویسٹ نہیں کی تھی، کیونکہ 88 میں میرے ساتھ جو MNA تھے وہ ایئر مارشل نور خان تھے. اچھا. ایئر مارشل نور خان جب الیکشن لڑنے کے لیے یہاں پہ آئے، بھائی صاحب سے ملے. رات تک تو وہ تیار تھے کہ میں لڑوں گا الیکشن، لیکن نیکسٹ ڈے انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور وہ واپس چلے گئے. میں گیا، ان کو ملا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، میرے سامنے جو انہوں نے میرے ساتھ بات کی کہ میرے سامنے عباس گول کوئی نہیں ہے، تو میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. تو وہ واپس تشریف لے گئے. یہ سیٹ اوپن رہ گئی. میرا ٹکٹ کے لیے ریکویسٹ تھی جو صوبے کا حلقہ تھا جس میں پچھلی تھا. اس وقت رات 12 بجے تک ٹائم تھا. تو مسلم لیگ کی طرف سے سردار منصور یا ٹمن نے درخواست دی، اور وہ بالکل مطلب بلا مقابلہ جا رہے تھے. رات کو 9 ساڑھے 9 بجے مجھے بھائی صاحب نے فون کیا کہ اللہ جنت نصیب کرے، بے نظیر نے مجھے ٹیلی فون کیا، اور اس نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے بڑا عجیب ایک ہے کہ ایک حلقہ ہی خالی جا رہا ہے، کسی نے درخواست نہیں دی. ایئر مارشل صاحب تو واپس چلے گئے. تو مجھے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ تم الیکشن لڑو. میں نے انہیں کہا کہ جی میں اس دفعہ الیکشن انشاءاللہ صوبے کا جیتوں گا. پچھلی دفعہ میرے لیے بالکل نیا تھا یہ، تو مجھے آپ اس سٹیج پہ نہ مجبور کریں. لیکن میرے لیے ان کا فیصلہ آخری فیصلہ. تو مجھے تھوڑی دیر بعد مجھے وہ کہتے ہیں کہ ٹیلی فون آئے گا تمہیں عشرت عباسی کا. مجھے عشرت عباسی صاحب نے فون کیا، میں نے ریسیو کیا. اس وقت فون کی یہ فیسلٹیز موبائل نہیں تھا، لینڈ فون سے. تو مجھے وہ کہتی ہیں کہ عباس بی بی نے کہا تم نے ہارنے کے لیے لڑنا ہے. میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو خیر میں نے وہ پھر رات کو تقریباً 10:30 بجے 12 بجے تک ٹائم تھا، وہ میں نے جمع کروائی، اپنی پیپرز جمع کروائے، الیکشن لڑا. اور اس الیکشن میں مسلم لیگ سے پھر ہارا 6,500 ووٹ سے. اچھا، بڑا کم مارجن سے ہارے. کم مارجن سے. اور جو تلہ گنگ تحصیل تھی وہاں پہ بہت سے ایشوز تھے. مطلب ایک بالکل ہی ایک
اسلامی کام اور ہمیں مختلف ناموں سے وہاں اس وقت، اب میں یہاں پہ تو بیان نہیں کر سکتا، مناسب نہیں ہے، مختلف ناموں سے ہمیں ڈسکس کیا. ہماری اسپیچز میں ہم لوگ کرتے تھے پیپلز پارٹی ورسز جو وہ کرتے تھے کہ ہم کس سوچ کے اور وہ کس. تو بہرحال وہ پھر 93 کا دوبارہ الیکشن ہوا، تینوں کی تینوں سیٹیں، مطلب دونوں نیشنل اسمبلی بھی، دونوں صوبے بھی ہم اس حلقے سے پھر جیتے. نیشنل اسمبلی میں کون تھا؟ سردار ممتاز تھے. اچھا، سردار ممتاز تھے. اور آپ ان کے ساتھ صوبائی میں صوبائی میں تھا. اس وقت ہی آپ وزیر بنے تھے؟ اسی وقت میں وزیر کون سا قلمدار؟ صحت تھی، لیبر تھی میرے پاس، لیبر تھی. اور بہت اچھا نظام، مطلب ہمیں ایک غیر یقینی حد تک لوگوں کا رسپانس آیا تھا، اور ہماری لیڈ مطلب مسلم لیگ کے مقابلے میں بہت بہتر پوزیشن ہے. تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، 97 تک یہ سلسلہ چلتا رہا. تو میرے لیے ایک چیز بڑی تکلیف دہ تھی کہ میر مرتضیٰ بھٹو کی جب شہادت ہوئی ہے تو جو ہماری میٹنگ ہوئی اس دن میں وزیر تھا، اور ایک پرائم منسٹر اس میں بی اس دن پرائم منسٹر تھی. میٹنگ سے مراد یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی کے لوگ سارے کے سارے تقریباً موجود تھے. اس دن میں نے کچھ کوسچنز وہاں پہ اٹھائے اس میٹنگ. کچھ لوگوں کو وہ چیز بری لگی. بی کا چہرہ اور وہ جو ان کی ایک تاثرات تھے، انسان پہچانتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جب کام کرتے ہیں، تو وہ میں اب بھی کبھی میرے ذہن میں آتا ہے تو میں کانپ جاتا ہوں. تو اس میں میرا صرف ایک سوال تھا کہ ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے، افسوس تو ہے کہ یہ کیوں قاتل کون ہے، قاتل کا یہ پتہ. میٹنگ بغیر کسی اس پہ پہنچے بغیر نتیجے کے کچھ لوگوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی، روکتے رہے، ہم میں سے ہی کچھ تھے. تو بی نے کچھ 5-10 منٹ 15 منٹ گزرے ہوں گے تو انہوں نے مجھے کہا کہ غلام عباس بس ٹھیک ہے چپ کر جاؤ. اندر چلی گئی میٹنگ بغیر کسی ریمارکس کے یا کوئی بغیر جواب دی اندر چلی گئی. بس اس کے بعد پھر میں اگلا جو میرا سفر ہے تقریباً وہ سارے کا سارا آزادی. اس کے بعد آپ آزاد ہو گئے پارٹیوں کے چکر سے. اس کے بعد آپ نے ڈسٹرکٹ ناظم کا الیکشن 2 دفعہ ڈسٹرکٹ ناظم کا الیکشن لڑا 2 دفعہ. لکیلی وہ ہم جیتے، دونوں الیکشنز جیتے، اور لوگوں نے بہت اعتماد کیا. یہ بتائیں کہ نجف حمید سے آپ کی ناراضگی کا یا جنرل فیض سے آپ کی ناراضگی کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ آپ ناراضگی کی جو بات کریں تو لکیلی میں ہمارے یہ تو کئی بار ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ووٹ آپ کے خلاف دیتے ہیں، کچھ آپ کے ساتھ. ایک تو وہ آپ پارٹیز کا کہہ لیں، اپنے گروپس کا کہہ لیں، وہ تو خیر کسی نہ کسی حوالے سے تھا. لیکن ناراضگی میں جو سمجھتا ہوں، ناراضگی یہ ہوتی ہے کہ اس کی ذاتی حوالے سے کسی کے ساتھ کوئی ایسا ہو. میری ذاتی حوالے سے ان کے ساتھ کوئی ایسی صورت نہیں تھی. البتہ ناظم ہونے کی حیثیت سے مجھے ایک شکایت آئی تھی. ایک صاحب میں جو ملنے آئے وہ انگلینڈ سے آئے تھے، یہاں پہ اڑروال ایک گاؤں ہے، تو وہ میں ان سے نہیں ملا تھا اس سے پہلے، میں ناظم آفس میں بیٹھا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں فلاں آدمی کا بیٹا ہوں، ان کے والد کے نام سے میں واقف تھا. تو میں انگلینڈ ہوتا ہوں اتنے عرصے سے ہوں، میں نے شادی کر لی ہے وہاں، میرے وہاں بچے، میں نے واپس نہیں آنا. لیکن میری جو انہیریٹڈ پراپرٹی ہے وہ میں کسی صورت میں بھی کسی اور کو نہیں دینا چاہتا، سیل نہیں کرنا چاہتا، مجھے پیسے ضرورت نہیں. تو میں اپنے وہ جو عزیز ہیں، بھائی ہیں، جو بھی فیملی ان کی ہے، ان کو دینا چاہتا ہوں. تو میں ان کے نام ٹرانسفر کرنی ہے. میں نے تو میرے پاس 3 دن میں نے واپس جانا. میں نے تحصیلدار کو فون کیا، تحصیلدار نے پٹواری کو بلایا. انلکیلی نجف حمید وہاں پٹواری تھا اس موضع میں. تو اس کی اور جانے تک پھر وہ مجھے ملے نہیں ہیں. اس کی اور ان کی کچھ بات جو ہے وہ خود جلدی میں تھے، یہ اس کو لمبا کر رہے تھے. تو اس میں ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی اتنی زمین دے دی. اس نے کوئی آپ کو لیٹر لکھا؟ اس نے یہاں پہ ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی، واپس چلا گیا، ٹرانسفر ہو گئی. تو انہوں نے مجھے ایک خط لکھا. جی. اس خط میں ڈیٹیل تھی کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا اور میں نے کتنے پیسے دیے ہیں. اس کی چیک کی کاپی کسی اور آدمی کے نام کا تھا، مطلب چیک اس کا پہلے تھا. انہوں نے اس سے زمین مانگی؟
پہلے اس نے زمین مانگی، ٹھیک ہے، زمین مانگنے کے بعد زمین پہ وہ آیا نہیں، زمین پہ جب وہ نہیں آیا تو ان کے کچھ پیسوں کا طے ہو گیا، اس نے کہا پیسے میں دے دیتا ہوں، پیسے اس نے بائی چیک دیے اور انہوں نے کسی اور آدمی کے نام کا وہ چیک لیا، وہ چیک دے کے اپنا ان عزیزوں کے نام رقبہ کروا کے وہ چلا گیا واپس۔ وہاں سے اس نے مجھے خط لکھا اور خط کے ساتھ وہ ثبوت چیک لگایا ہوا تھا، وہ میں نے ڈی سی او کو بلایا، میں نے کہا یہ صورتحال ہے، تو اس کا وہ خط بڑا شریفانہ خط تھا لیکن تکلیف دہ تھا۔ خط موجود ہے آپ کے پاس؟ خط ابھی تو میں نے وہ ڈی سی کو دیا تھا، اس کی ہوگی کہیں نہ کہیں، میں اگر ضرورت پڑی تو شاید مل بھی جائے۔ تو وہ اس پہ پھر انکوائری ہوئی، وہاں سے وہ سٹارٹ ہوا اور پھر بات انکوائری میں ثابت ہو گیا؟ ثابت ہو گیا۔ تو آپ کیا کوئی میں نے ان کو سسپینڈ کروا دیا اور میں نے انہیں کہا جی کہ ان کو فارغ کریں۔ کسی حلقے میں لگا نا ان کو باقاعدہ ایک نوکری سے فارغ کریں، چارج شیٹ دے کے کہ ان پہ ایک باقاعدہ ریکارڈ، اس پہ جو لوکل لیول پہ کوشش کی گئی میں وہ ماننے کو تیار نہیں تھا، تو اس کے بعد پھر ہمارے حالات آپس میں ٹھیک نہیں۔ تو کوئی آپ نے ان کی کسی شادی پہ بھی ان کے سارے سامان یا برتن اٹھوا لیے تھے؟ یہ بھی بڑی مشہور ہے کہانی۔ بھائی صاحب ایک میں آپ کو عرض کر دوں، میں تقریباً 36 سال سے اس کام میں ہوں، یہ میں پورے اعتماد کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کے ساتھ اتنی گھٹیا حرکت، اللہ نے میری طبیعت ہی ایسی نہیں بنائی اور میں نے ضرورت بھی نہیں۔ اور آپ اپنے سیاسی مخالفین کو پھیٹا شیٹا کو پٹائی شٹائی کرواتے ہیں تھانے میں یا اپنے بندوں سے؟ سر میرا آفس جب کبھی بھی اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، میرا آفس کھلا ہوتا تھا، میرا مخالف مجھے آ کے کہہ سکتا تھا کہ تمہارے دوست نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اور میں کوشش کی ہے، میں نے یہ نہیں کہ میں بالکل ہی کوئی۔ لوگوں کا بڑا عرصے سے مطالبہ رہا ہے ڈے ون سے کہ جو ڈیلا انٹرچینج سے روڈ نکالے گی، کارپیٹ روڈ، اس کے ارد گرد جو جنگلہ لگا ہوا ہے اس کے لیے لوگوں نے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بھی مظاہرے کی، وہ ختم ہو جانا نہیں چاہیے اس وقت، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں بنیادی طور پہ وہ جو سڑک بنی ہے نیلا سے لے کے آگے تھنیل ہے، آگے گھگ ہے، آگے جتنے ولیجز بھی ہیں لطیفال تک، آگے منگوال ہے، ان سب جو ہیں ولیجز میں روڈز جو تھیں وہ موجود تھیں یہ سڑک بننے سے پہلے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی طاقتور آدمی ہو، چاہے اس وقت یہاں پہ ہمارے جن صاحب تھے، فیض صاحب تھے، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ M2 کس لحاظ سے وہاں بن رہی ہے اور کون سی نیشنل یہ جو آپ کی اتھارٹی ہے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، اس نے کون سے رولز کے تحت اسے اپروو کر کے وہاں پہ وہ سڑک بنائی ہے؟ وہ M2 نے بنائی ہے نا، اور اگر وہ سڑک M2 کی وہاں پہ بنی ہے تو کل میری بھی ڈیمانڈ ہے میری سڑک بھی M2 میں بنائی ہے، ایک دور دراز رہنے والے شخص کی بھی یہ ڈیمانڈ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ون انڈیویجول، اگر کوئی طاقتور آدمی، میری مثال دیں، میں اگر میرے حالات کو اس قسم کے ہو جاتے ہیں جو بالکل ہی جس طرح فیض صاحب والے بے شک نہ اللہ معافی دینا ہو تو بہتر ہے، تو لیکن یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جہاں پہ چیزیں بلڈوز کی جا سکیں، خواہش آ گئی کہ میں نے بلڈوز کرنا تو بلڈوز کی جا سکے، تو اس وقت بھی فیصلہ کرنے والوں کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں یہاں پیدا ہوں، اسی بیک گراؤنڈ سے ہوں، میرا گھر یہ ہے، اور ان لوگوں نے مجھے بچپن سے لے کے آج تک دیکھا میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ روڈز جو ایگزسٹ کر رہی ہیں ان کو اگر زیادہ امپروو آپ کرانا چاہتے ہیں تو یہ لوکل ہائی وے ڈپارٹمنٹس ہمارے جو ہیں ان کو کہیں، ان کو بہتر کریں۔ اب تو ہو گئی ہے نا، اب وہ جنگلہ ختم کر اس جنگلے کی صورت ہے، وہ وہاں کی لوکل چھوٹی چھوٹی آبادیاں، ڈوگ آپ سمجھتے ہیں؟ جی کیوں نہیں سمجھتے، ڈیرا ڈوگ، جی ایک آدمی اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہو گیا ہے کہ اس کے 2 ٹکڑے زمین کے ہیں، ایک میں اس کی وہ آبادی، جانور بھی اس کی دوسری طرف جانے ہیں، اس کی بیوی نے بھی اپنا چارہ لینے دوسری طرف جانا ہے۔ اب اس جنگلے سے اوپر سے پھلانگ کے تو وہ نہیں جا سکتی، یہ بالکل غیر ضروری ہے، اور اسے
اس کا رہنا وہاں کی زمیندار بیک گراؤنڈ کی ان خواتین کے لیے، ان حضرات کے لیے نہایت ہی تکلیف دہ ہے، باعث اذیت ہے، باعث اذیت ہے۔ اور آپ دیکھیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی مہربانی کرے تو آپ کو ان لوگوں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ جو آپ میں سے ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے، چلیں بلڈ لائن آپ کی نہیں ہوگی لیکن وہ آپ کی عزتوں کے بجوال ہیں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے بجوال ہیں، باعث اذیت ہے، تکلیف دہ ہے، اور یہ ختم ہونا چاہیے، اور یہ ختم ہونا چاہیے۔ نجف حمید کی ناراضگی ہے، وہ آپ کو 5 سال کس طرح پے کرنی پڑی، اس کی کوئی مختصر سا بتائیں۔ میرے لیے تکلیف دہ یہ تھا کہ میں نے اس گروپ کو کہہ لیں، ایک اپنے دوستوں کو کہہ لیں، میں نے اپنی زندگی میں بے پناہ کوشش کی ہے کہ میں ان کو ساتھ لے کے چلوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو میرے عزیز تھے ان کی وجہ سے مجھے تھوڑا دکھ ہوا کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آفتاب اکبر کی وجہ سے، یاسر سرفراز بھی اسی میں شامل ہوتا، اس کی آپ کی دوہری رشتہ داری ہے میری اس کے ساتھ۔ تو ان کو کم از کم یہ ضرور دیکھنا چاہیے تھا کہ میں نے، آپ یہ دیکھیں کہ جل مجید صاحب کو اور میرے قد میں بہت فرق تھا۔ جب میں 85 میں آیا ہوں تو جل صاحب تو ضیاء الحق کے ساتھ ان ناموں میں بھی تھے جن میں چیف بننا تھا، جنرل تھے، تو وہ پورے زور طاقت میں تھے، اور میری سردار خضر یاد کی موجودگی میں ہمیشہ انہوں نے مجھے سپورٹ کی ہے، ہمت دی ہے مجھے، حالانکہ وہ پیرالائسس کی وجہ سے اس طریقے سے نہیں، لیکن اس شخص کی ان سے میں نے بہت سیکھا ہے، اور اس شخص کو میں نے کبھی گھبرائے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو ہم اپوزیشن بھی تھے لیکن ہم نے سروائیو کیا ہے، تو اس سروائیول میں بھی ہم نے اپنے دوستوں کو قائم رکھا ہے۔ تو یہاں پہ آ کے ان کی وجہ سے جب انہوں نے یہ کچھ حرکتیں کی تو مجھے تکلیف ہوئی۔ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے جو عزیز ترین دو سارے ہیں رشتہ دار ہیں، جس میں آفتاب بھی ہیں، آفتاب اکبر اور یہ راجہ یاسر سرفراز، ان کی بے وفائی آپ کو کیسی لگی؟ بس میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس میں اس میں معذرت کروں گا میرے لیے۔ البتہ یہ ہے کہ میں نے یہ سیاست کوشش کی ہے کہ میں اس کو اس طریقے سے کروں کہ کل آنے والے وقت میں مجھے کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ دوسرا آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کے ساتھ پولیٹیکلی جو آپ کے رشتہ داروں کی بے وفائی ہوئی، جن کے ساتھ آپ نے جن کو آپ نے انٹروڈیوس کرایا، کام کیا، اس کی وجہ سے آپ کو دل کی تکلیف ہوئی یا کوئی اور وجہ تھی؟ یقیناً رشتہ داروں کی بھی ایک وجہ تو خیر تھی، کہتے ہیں رشتہ داروں کے جو وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، چودھری پرویز الہی صاحب نے جو پہلا الیکشن جب یہاں الیکشن جس وقت لڑے تھے، تو اس وقت شاید مجھے یہ کلیئر تو نہیں ہے لیکن شاید سپیس نہیں بنتی تھی گجرات میں ان کی اپنی فیملی کی جو سیٹنگ تھی اس لحاظ سے نہیں بنتی، تو وہ یہاں آئے۔ میں نے اپنی پوری ایفرٹ کی اور ان کو یہاں پہ ایک سپورٹ بھی دی اور سب کچھ کیا، لیکن میرے لیے نہایت دکھ کی بات تھی جس دن ان کے ایک چہیتے عمار یاسر نے بلکسر میں، حالانکہ میں نے انہیں بھی ووٹ مطلب کاسٹ کروائے تھے، تو عمار یاسر نے آ کے کرسال یونین کونسل میں جو زبان استعمال کی، میری زندگی میں میرے مخالف ترین شخص نے بھی وہ زبان استعمال نہیں کی، اور وہ نہیں بول رہا تھا، وہ پرویز الہی بول رہا تھا میری نظر میں۔ اور اس پہ میں نے ان کو خود تو نہیں لیکن میں نے گلہ ضرور بھجوایا، لیکن چودھری صاحب کو کوئی کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ تو بس ان چیزوں کا دکھ ہے۔ اور لیکن پرویز الہی صاحب نے تو آپ کا راضی نامہ کرانے کی بھی کوشش کی نا عمران خان کے سلسلے میں، جب وہ آپ کے پاس آئے، جب آپ کو ٹکٹ والا ایشو ہوا، آپ کا ڈائلی والا، وہ میرے پاس یہاں آئے اور اس جگہ پہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ وہ میرے پاس تقریباً 2 گھنٹے بیٹھے رہے، اور اسی موقع پہ مجھے 3 دفعہ عمران خان کی کال آئی، اور 2 دفعہ میں نے نہیں سنا فون میں
اپنی اس مصروفیت میں ہوتے تیسری دفعہ میں نے ان کی موجودگی میں فون سنا. تو میں نے عمران خان کو بھی ایک چیز کہی تھی کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ میں نہیں کر سکتا اور میں وہ نہیں کروں گا جو آپ چاہتے ہیں. لیکن پرویز الہی کو وہ آپ سے کیا چاہتے تھے عمران خان؟ ایک تو یہ چاہتے تھے کہ میں بہر صورت پی ٹی آئی کو ہی سپورٹ کروں. تو جب میرا یہ جواب انہیں ملا تو انہوں نے پرویز الہی کیونکہ سن رہے تھے تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ ٹکٹ اس انداز سے جو میرے اس جواب کے بعد ٹکٹس اس انداز سے یہاں پہ دے دیے. ایک آفتاب کو مل گیا اور ایک یاسر کو مل گیا. تو اس کے بعد میرے لیے جو ہماری ایک فیملی کچھ ہوتی ہیں چیزیں اس کی وجہ سے پھر میرے سامنے کچھ چیزیں آئیں جس وجہ سے ایک میرا اپنا وہ پہلے کروا چکے تھے مجھے اس نائلی والا کروا چکے تھے. تو اس وقت میرے پاس یہ راستہ نہیں بچتا تھا کہ میں آپ کو نیا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دوں. ٹائم نہیں تھا. تو سوائے میرے پاس خاموشی کے اور کوئی راستہ نہیں تھا. تو آپ تو آفتاب اکبر جو ہے آپ انہیں وہ کھڑا کرنا چاہ رہے تھے مقابلے انڈیپینڈنٹ. تو وہ آپ کیسا بھی تھے اس صورتحال میں بھی الیکشن آپ جیت جاتے؟ میں نے آفتاب کو جب میرا فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ میں تو میں نکلا ہوں تو پہلا مجھے فون آیا ہمارے ایک دوست ہیں لاہور سے ان کا. تو ان کو میں نے یہ اشارتاً کہہ دیا تھا کہ ہم الیکشن لڑیں گے. ان کا بڑا پازیٹیو رسپانس تھا. ایک جماعت سے ان کا تعلق پازیٹیو رسپانس تھا کہ ٹھیک ہے. تو وہ میں نے آفتاب کو کلیئر کر دیا تھا کہ ہم الیکشن لڑیں گے اور آزاد حیثیت سے لڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی گارنٹی دے سکتا ہوں لیکن پی ٹی آئی کے لیے مشکل ضرور ہو جاتا کہ وہ الیکشن یہاں پہ اس طریقے سے جیت سکے. ممکن نہیں تھا ان کے لیے اور تمام سیٹوں پہ مقابلہ ہوتا اور آفتاب کی سیٹ ہم بڑی آسانی سے آزاد جیت سکتے تھے. بڑی آسانی سے. آپ تو اناؤنس کرنے والے تھے جب لیکن آپ کو پتہ چلا کہ وہ تو انہوں نے ٹکٹ دوسری سائڈ سے لے لیا تو وہ کیسا لگا آپ کو؟ وہ جھٹکا نہیں لگا ہوگا؟ میری زندگی کا شاید مشکل ترین لمحہ جو آپ نے پہلے کچھ سوال کیے میں نے اوائڈ کیے ہے اس پہ نہیں لیکن میری تکلیف دہ مرحلہ تھا اور میں سمجھ یہ رہا تھا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. آپ اندازہ نہیں. وہ میرے لیے بڑا تکلیف دہ تھا. آپ توقع کرتے تھے کہ جب پہلے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ اس طرح کی سیاسی بے وفائی آپ کے ان عزیزوں کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ نہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جو آپ فرما رہے ہیں. البتہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو طاقتور لوگ اس وقت آ گئے تھے نجف حمید صاحب کے حوالے سے ان کو بھی شاید کچھ نہیں ملا. دیکھیں مجھے فتح کرنا بڑا آسان تھا. یہاں پہ تو ملک فتح ہو جاتے ہیں ہمارا مطلب وزرائے اعظم فتح ہو جاتے ہیں تو میری کیا حیثیت تھی. لیکن ایک بات میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ایسی تعداد تھی اور اس میں سے کیٹیگریز ہیں. اب ایک ایسا سوال آپ نے میں کیا ہے اس میں کیٹیگریز ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کی سیکنڈ لائن ہے اور ایک تھرڈ ٹیئر میں سے 80% لوگ اس وقت بھی میرے ساتھ تھے آج بھی اللہ کے فضل سے میرے ساتھ ہیں. چاہے میری تعداد جتنی بھی ہے ان میں سے ایک وہ تعداد اور اسی کی وجہ سے میں یہ سارے معاملات جو ہے فیس کرتا رہا ہوں. قائم رہا انہوں نے آپ کو کھڑا رکھا ہے. اور میں حیران ہوتا تھا کہ پہلے میری عادت تھی کہ میں سفر اکیلا کرتا ہوں. ایک ڈرائیور میرے ساتھ ہوتا ہے تو یا کسی جگہ جانا ہے تو اس صاحب کو بتا دیا کہ میں تمہارے گھر آ رہا ہوں یا اتنے بجے آؤں گا تو وہ پہنچ گئے تو وہ مل گئے. لیکن اس سارے سفر میں یہ جو ابھی پچھلا گزرا ہے میں حیران ہوتا تھا کہ میں پروگرام تو کسی نہ کسی کو بتانا پڑتا تھا. تو سارے وہ لوگ جو ناظمین تھے مثال کے طور پر وہ انہوں یونین کونسلز کے ایک مرکز کونسل میں نے جانا ہے وہ 8 10 12 آدمی اپنی گاڑیوں میں پہنچ جاتے تھے. میں منع بھی کرتا. اس کا مطلب آپ کا گروپ نہیں ٹوٹا اس کے باوجود؟ اللہ کے فضل سے. لیکن آپ نے یہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے
آپ کے سیاسی حق بھی غصب کیا اور اس میں آپ کے رشتہ دار بھی شامل ہوئے، اسے آپ نے لرن کیا کیا؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ میرے لیے یہ بہت بڑا، میں اس چیز پہ بلیو کرتا تھا لیکن کئی جگہ آ کے آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ ایک چیز تو میرے لیے یہ بہت بڑی، مجھے ایک میرے لیے یہ سبق ہے کہ جب آپ کسی فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوں تو میرٹ اور ڈی میرٹ کو ضرور دیکھیں، کیونکہ اگر آپ میرٹ کو فالو کریں گے تو آپ کی وہ جو 3rd ٹیئرز والی ہے نا، ایک کلاس ایسی پیدا ہوگی کہ جسے غرض کوئی نہیں ہے، وفادار ہے، وہ ضرور بے لوس ہے۔ اور باقی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اپنے انٹرسٹ ہیں، وہ آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی آگے کچھ تو ٹھیک ہے۔ آپ کے دوست جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ اس جب آپ کے ساتھ یہ سارا تنازع ہوا یا یہ جو پچھلے 5 سال، کسی نے آپ سے رابطہ کیا یا معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کی؟ کچھ لوگوں نے رابطہ کیا اور معاملے کو سیٹل کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا ایک موقف رہا ہے ہمیشہ، اس وقت بھی تھا اور آج بھی تھا، کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ میرا قصور کیا تھا، میرے ساتھ زیادتی کیوں۔ ایک دوسرا یہ تھا کہ جو لوگ طاقت میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ جا کے صلح کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ سلنڈر کر کے آئیں۔ میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، میں طاقتور بھی نہیں ہوں، میں یقین سے کہہ رہا ہوں آپ کو، میری کوئی ایسی سپورٹ بھی نہیں ہے کہ جو پیچھے ایک بہت بڑی فورس کھڑی ہو میری۔ اور میرے لیے آئیڈیل ایک میرے والد کے بعد، میرے دادا کے بعد میرے بھائی تھے، کزن تھے میرے، خضریا تھا، میرا آئیڈیل تھا۔ میں نے اس شخص کو بھی ایک بات ضرور دیکھی ہے، ہمبل بیک گراؤنڈ میں ان کی گفتگو تھی، بڑا سمپل سادہ، لیکن یہ ہے کہ کبھی گھبرایا ہوا نہیں دیکھا میں نے۔ آپ پہ جو آپ کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پارٹیاں بہت بدلی ہیں، اس کی کیا؟ نہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، 1985 میں بنا، 85 سے لے کے زندگی کا جو سفر ہے وہ پیپلز پارٹی سے شروع ہوتا ہے۔ 97 تک میں پیپلز پارٹی میں رہا، جنرل ضیاء الحق صاحب تھے یہاں پہ پریزیڈنٹ، اور میں پیپلز پارٹی میں رہا ہوں اور سارے الیکشن لڑے ہیں۔ اور ایک الیکشن کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایسا الیکشن تھا کہ جہاں پہ کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں تھا، اس وقت بھی لڑا، اس وقت۔ اور 97 میں میر مرتضیٰ بھٹو کی شہادت کے بعد جو پہلی تھوڑی سی ایک آپ کا اختلاف ہوا، میں اختلاف ہوا، میں پیپلز پارٹی تھے، میں بی بی سے صرف یہی کہتا تھا کہ جی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیوں ہوا ہے۔ تو ان کی تو حالت میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ کیا میں دیکھ رہا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تو میں سارا وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا ہوں، پیپلز پارٹی کے بعد میں انڈیپینڈنٹ کے بعد مجھ سے بہت کوشش کی گئی کہ میں پی ٹی آئی میں باقاعدہ اس میں میری اپنے کچھ پوائنٹس تھے، اس پہ میں کر سکتا ہوں، اور اس میں اس وقت کے شامل کروانے والے لوگ سارے کے سارے شامل تھے کہ یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ کینڈیڈیٹ میں نہیں لے سکتا اپنے ساتھ، یہ میں ٹکٹ لوں گا، یہ میں نہیں لوں گا۔ اس وجہ سے آ کے حالات پھر ہمارے بگڑے، میں بھی اس میں، اور اسی وجہ سے میری پھر وہ جو میری درخواست پہ اعتراض آیا اسی وجہ سے آیا تھا، جو وہ چاہتے تھے کہ بالکل ایک آپ کہہ دیں کہ ایک ڈبی کی طرح، ہاں ڈبی کی طرح کہ جی یہ ہو جائے، گروپ آپ کا چلے۔ نہیں، میں یہ سمجھتا تھا کہ کم از کم میں وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، میں آپ کو یہ کسی کے متعلق کہنا، میں وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، اور میری کچھ تھی کہ جی میں اس لائن سے آگے نہیں جا سکتا، اور اس میں مجھے بلایا گیا، میرے ساتھ میٹنگز کی گئی، اچھے ماحول میں ہوئی، لیکن میں نے اس ڈائریکشن کو فالو نہیں کیا، اسی وجہ سے میں پھر اب کچھ لوگوں کو احساس ہوا ہے جو آپ کے ساتھ چھوڑ کے گئے، سیاسی بے وفائی کر کے گئے، آپ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے یا آپ کے خلاف باتیں کرتے رہے، انہیں کوئی احساس ہوا کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ ہاں، رابطے کرتے ہیں، آپ لوگ ہیں، کرتے ہیں، مل بھی رہے ہیں اور رابطے بھی کیے ہیں، لیکن اصل میں سمجھتا ہوں ان میں سے کسی کا قصور، اگر آپ یہ دوسری طرف دیکھیں نا تو ان میں سے کسی کا قصور نہیں ہے، قصور جو بنتا ہے وہ سارے کا سارا میں سمجھتا ہوں کہ نہیں چاہیے تھا
یہاں کے اس وقت کے اس طاقتور آدمی کو کہ جو فیصلے کرنے کی پوزیشن میں تھا وہ اس قسم کی صورتحال پیدا کرتا. انہیں نہیں چاہیے تھا. میں ان کو بھی اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ انہیں معاف کرے اور اللہ انہیں پہ مہربانی کرے. آپ نے بھی معاف کر دیا؟ میں نے معاف کر. اب آپ کا کوئی تنازع نہیں ہے ان سے. اور آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ چکوال میں پی ٹی آئی کا تو بہت زیادہ ووٹر ہے، کیسے الیکشن جیتے گے اگر آپ کو ٹکٹ ملتا ہے؟ اصل میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ نون کے ساتھ ایک ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے دیکھوں کہ نون کا ووٹ جو میاں نواز شریف صاحب کا ووٹ تھا نا 85 سے لے کے چلتے وہ آج تک ایک اس ایج گروپ کا ووٹ قائم ہے. اس میں ٹوٹا نہیں ہے. اور اگر کہیں ٹوٹا ہے تو بہت کم قائم ہے. لیکن اگلی جو نیکسٹ جنریشن ہے جو اب 35 سال تک تقریباً پہنچ گئی، 30-35 کے درمیان، اس پہ اس طریقے سے نون اپنی ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے کہہ لیں، نواز شریف صاحب کا اپنے مسائل جو آ گئے ملک چھوڑنا پڑا وہ کہہ لیں، شہباز شریف صاحب کی اپنی کوئی پرابلمس کہہ لیں، وہ اس طریقے سے اس اگلی جنریشن پہ کام نہیں ہو سکا. اور دوسرا یہ جو ہے نا موبائل، اس نے بھی ان ینگسٹرز کو بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ لائن پہ لگا دیا. پھر بڑی آرگنائز، جن کا میں محتاط انداز میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن جو میسیجز بھیجتے ہیں انہوں نے بھی کام کیا اور ایک مائنڈ سیٹ لوگوں کا بنایا. ینگسٹرز جو ہیں وہ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ادھر کھڑے ہیں، لیکن انشاءاللہ مقابلے ٹھیک ہوں گے. کوئی ایسی بات. تو ٹکٹ کے حوالے سے آپ کتنا شور ہے کہ آپ کو ٹکٹ ایشو ہوگا؟ آج تک کی صورت یہ ہے کہ میاں صاحب سے میری اب تک واپسی کے بعد تو کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی، نہیں میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے وہ ٹکٹ دیں. لیکن اس ہلکے چکوال کے حلقے کے حوالے سے میں نے اپنی درخواست بھجوائی ہے، اور یہ پورے یقین سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج تک میری کسی کے ساتھ ٹکٹ کے لیے بات نہیں ہوئی. میں مطلب اس اوپن کر رہا ہوں، مطلب اس میں کئی ایسے دوست بھی ہوں گے جن کو ذرا حیرانگی ہوگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے. میں ملوں گا، ریکویسٹ کروں گا میاں صاحب سے، جو ان کی کمیٹی ہوگی، جو ان کے لوگ ہوں گے. شہباز شریف صاحب ہیں، مریم نواز شریف صاحب ہیں. میں ان سے اب بعد میں ان دنوں میں جب پچھلے میرے یہ کرائسس کے دن تھے تو میں ملتا رہا ہوں. میں مریم سے بھی ملا ہوں، نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے بھی ملتا رہا ہوں. ان کی جو اپنے ہمارے جس دن میں نے اناؤنس کیا ہے اس دن میرے پاس خواجہ آصف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور یہ لوگ میرے پاس آئے تھے، ریاض پیرزادہ صاحب. اور جس دن میں نے اناؤنس کیا ہے اس دن ابھی الیکشنز کا تو کہیں نظر نہیں آتا تھا. تو وہ میری ملاقاتیں ان سب لوگوں سے رہتی ہیں. تو لیکن یہ کہہ دینا کہ جی وہ ٹکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا، اس پہ نہ کبھی میں نے ڈسکس کی ہے. البتہ خواہش میری ضرور ہوگی کہ مجھے ٹکٹ ملے اور میں کنٹیسٹ کروں. جس طرح آپ کی کامیابی ہے اسی طرح آپ کو سمجھتے ہیں آپ کی کچھ ناکامیاں بھی ہیں ذاتی حوالے سے یا حلقے کے حوالے سے؟ ناکامیاں تو انسان ہے، یہ تو ایک اس میں انسانی بنیادی اس میں ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ہر انسان میں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے، کچھ حالات کی وجہ سے اس کی ناکامیاں ہوتی ہیں، وہ ہیں. اور اس میں ایسا بھی کئی دفعہ ہوا کہ آپ حیران ہو گئے کہ میں نے آزاد آدمی کھڑے کیے. 2002 کا الیکشن تھا غالباً، تو تلہ گنگ سے ہم نے 3 کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے تھے. سردار فیض صاحب کو کھڑا کر دیا. فیض صاحب ہماری ٹمن یونین کونسل ہار گئے تھے. تقلید رضا شاہ کو صوبے کے لیے کھڑا، ان کو نیشنل اسمبلی کے صوبے کے لیے ان کو کھڑا کر دیا. کرنل سلطان سرخرو کو وہاں پہ کھڑا کر دیا اپنا اس کے لیے پرلی تلہ گنگ کی پرلی سیٹ کے لیے. تو تینوں کے تینوں جو تھے وہ الیکشن جیتے، آزاد حیثیت سے جیتے. اور ہمارے مد مقابل جماعتیں تھیں. یہ تو کامیابی بھی ہے. ناکامیاں کیا ہے؟ وہ میں ناکامی کی جو بات کرنے لگا تو یہ کہ ناکامی یہ تھی کہ مجھے پھر
تجربہ یہ ہوا کہ جس امید اور جس سے وہ میں نے ایک محنت جس توقع کے ساتھ وہ جس توقع کے ساتھ کیا تھا اس کا پھر وہ پوری نہیں ہوئی. حالانکہ اس وقت کی گورنمنٹ نے مجھ پہ کچھ ناراضگی کا اظہار کیا تھا. مطلب چودھری پرویز الہی تھے, انہوں نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا. میں نے کہا ناراضگی نہیں, گلا کہہ لیں. میں نے کہا نہیں, میں آزادی کھڑی کروں گا ان کو. یہاں پہ بھی جو 2 کینڈیڈیٹ تھے, افضل مجید ملک صاحب وہ الیکشن کیوں سے لڑے, ان کے بھتیجے میجر طاہر اقبال. مطلب نون کے حوالے سے چلیں, میرے ذمہ تو کچھ چیزیں پڑتی ہیں تو میں کسی کے متعلق کہہ بھی نہیں سکتا. وہ الیکشن انہوں نے کیو کے پلیٹ فارم سے لڑائے, اور ایک صوبے میں ان کے ساتھ کینڈیڈیٹ تھے, اور دوسرا انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ تیسرا کینڈیڈیٹ بھی, کہ میں کہ نہیں, تیسرا کینڈیڈیٹ میں اپنا دوں گا. میں نے اعجاز فرد کو کھڑا کیا تھا. اعجاز فرد ابھی آپ کے ساتھ ہیں؟ اعجاز حسین فرد, جی جی, ان کے بیان وہ میرے ساتھ. اب یہ ہے کہ ناکامی کے حوالے سے میری گزارش یہ ہوگی کہ اس سے آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے آئندہ آنے والے وقت کے لیے. اس کے لیے کئی ایک رہنمائی ہوتی ہے اس کو, اور اس کے کئی ایک راستے کھلتے ہیں. اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں میں ناکام ہوا ہوں, اس سے میں نے کیا سیکھا. پرویز الہی کو بھی ایک دفعہ آپ نے یہاں سے جتوایا نا الیکشن؟ پرویز الہی صاحب جیتے نہیں, آپ نے جتوایا, مطلب ان کی سپورٹ کی ہے یہاں سے؟ میں نے سپورٹ ان کی جیتے تو وہ ہوں گے, لیکن میں نے ان کو پورا سپورٹ کیا جس قابل میں تھا, ان کو بھی کیا ہے. تو ابھی پھر چودھری صاحب نے اس حلقے سے اعلان کر دیا کہ وہ الیکشن لڑیں گے, تو یہاں پہ کیا صورتحال بنے گی؟ دیکھیں, میرے لیے تو اب ممکن نہیں ہے, کیونکہ میں نون کا حصہ ہوں, میں نون کے ساتھ ہوں. اب نون کسی کو منتخب کرتی ہے, اے بی سی کسی کو کر دیتی ہے, میں نون کے ساتھ. اس وقت جو ہے ضلع تلنگانہ کا اعلان ہوا ہے, لیکن وہاں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے نہ کوئی وہ سلسلہ ہے, اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے یہ پوائنٹ سکورنگ تھی, اور جلدی میں کیا گیا, بغیر کسی ہوم ورک کے کیا گیا. اب چودھری صاحب نے یہ کیوں کیا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ میری ان سے بڑے عرصہ ہو گیا کوئی ملاقات نہیں. لیکن میں جو چیزیں آبزرو کر رہا ہوں کہ جو فیصلے ہوئے, ایسی اس ایک گفتگو ہوئی جو ہو رہی تھی نا اس دن ان کی اسٹیج پہ, وہ اس کو بھی دیکھا جائے تو وہ ناممکن لگتا تھا. آفٹر آل چلیں اس پوزیشن میں نہ صحیح, لیکن کچھ چیزیں دیکھی ہیں, میں نے بھی زندگی میں دیکھی, ناممکن تھا کہ یہ نہیں ہو سکے گا, پاسبل نہیں. تو ایک تو وہ جلدی میں فیصلے ہوئے, دوسرا یہ ہے کہ اب اس اسٹیج پہ تو اس کا کوئی صورت کیا ہوگی, آنے والے وقت میں کل کیا ہوگی, اس کے متعلق میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اگر آپ کو موقع ملا, اللہ کرے آپ کامیاب ہوتے ہیں الیکشن میں, تو آپ کا کیا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ضلع تلنگانہ کو ہونا چاہیے, اس کے لیے کیا کریں گے؟ لوگوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, لیکن لوگ اس کو اپنا ایک پریسٹیج میٹر مطلب اپنی عزت کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. لیکن میں ہمیشہ ایک چیز پہ قائل رہا ہوں کہ جو آپ کام کر رہے ہوں اس کے متعلق آپ کو یقین ہو کہ یہ آنے والے کل میں کامیاب ہو. اب تلنگانہ کو حلقہ کون سا ملے گا, چکوال کا کون سا حلقہ کاٹ کے ان کو دینا ہے انہوں نے, اور کسی جگہ سے کون سی, ان ساری چیزوں پہ کام نہیں ہوا. اگر تو یہ ضلع بنے جو لوگوں کی خواہش ہے بننا چاہیے, بیسک ورک ہوا ہوتا ہے, پورا ورک ہو, اور اس ضلع کو پھر کامیاب ہونا چاہیے. میری رائے تو یہ صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے کچھ کہہ دینا وہ مناسب نہیں. تو چکوال کے سر آپ کے خیال میں اس وقت بڑے ایشوز کیا ہے, کوئی 4 بڑے ایشو کیا ہے؟ سر ایک تو ہے کہ ڈیولپمنٹ سائٹ پہ مثال کے طور پہ یہاں پہ تقریباً, اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اتنے ہزار ایکڑ, لیکن کئی ہزار ایکڑ کا پانی چکوال کے ڈیمز جو اس وقت بنائے گئے تھے, جب میں یہ ناظم تھا تو یہ آپ کا یہ اگر موٹر وے کے ساتھ جائیں آپ تو یہ اس وقت بنا تھا ڈیم. اس ڈیم کے پاس فیزیبلٹی میں اس کو 4 سے 5 ہزار ایکڑ کو پانی دینا چاہیے, اور یہ ساری زمین یہاں سے آپ نیچے چلے جائیں سیراب ہو سکتی ہے. تو اس قسم کے ڈیمز جو ہیں یہاں پہ ہیں, جو میری ذاتی رائے ہے کہ اس میں ہزاروں ایکڑ, اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کتنے ہزار ایکڑ, لیکن پانی ہے. آپ اگر چکوال کی
ایگریکلچر سیکٹر میں شکل تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پانی کو یوٹیلائز کریں. اس وقت سے لے کے آج تک یہ بن گئے ہیں. ان پہ جو کام شروع تھا وہ اگر اس پہ کوئی چک بندی ہو رہی تھی, نہر بن رہی تھی, وہ ساری کی ساری اسی جگہ پہ کھڑی. ایک تو اس کو یوز کر لیا جائے تو اس پانی کو یوز کر لیا جائے تو چکوال میں ایک زرعی انقلاب آ سکتا. اور دوسرا جو چکوال کے لیے میری نظر میں اس وقت بڑی ایک خطرناک صورت ہے, جو میں گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ ہماری ایک ینگسٹرز کی کلاس جو ایک جو ہے نا ایج گروپ, وہ اب ورکنگ کلاس میں داخل. کچھ لوگ یہ 10-15 سال سے انہیں جابس نہیں ملی. اب مڈل ایسٹ بھی ہمیں اس سے زیادہ شاید اور کتنا کھپا لے گا, اور وہ ہزاروں میں نہیں ہزاروں سے آگے چلے گئے. کچھ پڑھے لکھے ہیں, کچھ نیم پڑھے لکھے ہیں, کچھ ان پڑھ ہیں. ان کو جب تک آپ کسی کام پہ لگانے کی نئی کوشش کریں گے, آپ کے لیے کرائم اور اخلاقی جرم بڑھتے جائیں گے اور اس کو آپ روک نہیں سکیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کا. جو بے روزگار یوتھ ہے, بے روزگار یوتھ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی مسائل کھڑے کریں گے, دوستوں کے لیے بھی کریں گے, اپنی آبادیوں کے لیے بھی کریں گے. بہت بڑا مسئلہ ہے ایک کہ اس کو آپ اویئرنیس, جو میں یہ جو بات کر رہا ہوں شاید آپ اس پہ ایگری نہیں کریں گے, کہ یہ جو آپ کا الیکٹرانک کی جو موبائل ہے نا, اس کو سوشل میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں, اس پہ کوئی نہ کوئی چیک ضرور ہونا چاہیے. اور اس سے ہمارا اخلاقی جرم بہت بڑھ رہا ہے. میں پتہ نہیں یہ اخلاقیات تباہ ہو رہی ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اخلاقی جرم بڑھ رہا ہے, اخلاقیات تباہ ہو رہی ہیں, کیونکہ ان پڑھ بچی کی جو آئی کیو ہے وہ مختلف ہے, پڑھے لکھے کی مختلف ہے. اس کے لیے کوئی نہ کوئی ان چیزوں پہ, اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کی طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے, بالکل نہیں دیکھ رہے. اور کیونکہ میں فیلڈ میں ہوتا ہوں, مجھے بڑے بڑے تکلیف دہ واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ ہے. پھر ایک چیز اور جو شاید سوسائٹی کو کرنی چاہیے, کہ یہاں پہ ٹوٹل جو ہماری اکانومی ہے نا 12 ضلعوں میں, وہ مڈل ایسٹ کی وجہ سے بے پناہ تبدیلی آئی ہے. اگر ہمیں آپ دیکھتے ہیں نا یہاں پہ کچھ چینجز ہیں, تو وہ مڈل ایسٹ نے آپ کو, یا جو لوگ باہر گئے تھوڑا سا آگے چلے گئے, یورپ میں چلے گئے, لیکن مڈل ایسٹ نے مین ان کا سارا پیسہ, یہ گورنمنٹ کرنے کا کام ہے کہ کوئی چینل ایسا ضرور ہو, جو منسٹری ہے اس کی پاکستانیز کی, ان کو چاہیے کہ وہ اس پہ کوئی ایسا ماڈل ضرور دیں کہ جو یہ نہیں کہ ایک آپ پریس کانفرنس کر دیں, ایک چیز اناؤنس کر دیں, ایک باقاعدہ مثال کے طور پر پریکٹیکلی کریں, یونین کونسل وائز کریں. اور اب میں تو اگر مجھے موقع ملا تو میں تو نون کوئی بھی اگر اللہ کرے انشاءاللہ گورنمنٹ بنے, تو میں تو ان کو بھی یہ مشورہ دوں کہ یونین کونسل وائز آپ سروے کروائیں کہ وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے, اوورسیز پاکستانی کے لیے, تاکہ وہ اب تو جتنا ان کا پیسہ آ رہا ہے, پیچھے جو گھر بیٹھے ہیں, ایک تو وہ کام چھوڑ دیا, دوسرا ان کے پیسے کو وہ ضائع کر رہے ہیں. جس دن وہ واپس آتے ہیں یوٹیلائزیشن, اب وہ اس کو میں اب یہاں پہ ذکر نہیں کروں گا کہ کیا ہو رہی ہے, لیکن جب وہ واپس آتے ہیں تو بیچارے پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ 3 مہینے بعد چلے. اس کو آپ پراپر, اور اگر اس کو آپ یوز کر لیں, اس کے لیے آپ کا کیا پلان کیا ہے, وہ کس طرح یوز کریں؟ اس کو سر یہ ہے کہ ان کے لیے اب آپ کے انڈسٹری ڈپارٹمنٹس اس ایج گروپ کے لوگوں کو کہ وہ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, وہ کون سے ایریاز میں کام کر رہے ہیں, صرف لیبر ہے, کوئی ٹیکنیکل ہینڈ ہے, ان کے لیے ان یونین کونسلز میں کوئی ایسا پروجیکٹس انٹروڈیوس کروایا جائے کہ جو گورنمنٹ بڑے کم انٹرسٹ پہ یا انٹرسٹ کے بغیر ان کو لوننگ کرے, اور لوننگ واپس مطلب اصل پیسہ پھر واپس لے, اور جس پہ اس کی ایکسپرٹی ہے, اور یہاں وہ یوٹیلائز ہو جائے, یہاں پہ وہ کام کر سکے, یہاں پہ آگے کام کر سکے. ٹھیک ہے. اور اس کے پاس اگر ایک اماؤنٹ ہے تو اس کے 50% ہے تو اس کو 50% گورنمنٹ دے, گورنمنٹ فنڈ کرے, اس کے طریقہ کار کر لے کہ جی اس کو کس طریقے سے ہم نے واپس کرنا ہے, تاکہ وہ واپس کر بھی سکے. مطلب جب تک آپ اس کا جو سرکل ہے اس طریقے سے نہیں کریں گے, تو ایک تو آپ کو وہ پیسہ ضائع ہو جائے گا, جب وہ بچہ واپس آئے گا فرسٹریٹ ہوگا, اپنی فیملی میں اس کے پرابلمس ہوں گے کہ میرے پیسے ضائع کر دیے,
بھائی نے کر دیے، بہن کی شادی ہوگی، فلاں کر دیا. تو اس کو یہ چیزیں تاکہ پیسہ بھی سیو رہے اور پیسے بھی سیو رہے. کوئی ایسا فنڈ کیپ کیا جائے جس پہ رکھے اور اس کو وہ ایشوز بھی اس کے روٹین کے حل ہوتے رہے. اور تیسرے سر آپ پہ بڑی ایک آپ کے کریڈٹ کی بھی چیز ہے کہ آپ نے یہاں فیکٹریاں لائی، لیکن آپ پہ بڑی اس پہ تنقید ہوتی ہے کہ لوکل لوگوں کہ جابس وہاں اس طرح نہیں ملتی. اور تیسرا وہاں پہ پانی جو ہے وہ اس کا لیول بہت نیچے چلا گیا جو ارد گرد. اس پہ تھوڑا سا آپ اس پہ جان بوجھ کے، مجھے نہیں معلوم کہ اس پہ میڈیا پہ ایک ان دنوں میں ایک یہ کیا گیا تھا، سلسلہ چلا تھا، اور اس پہ کافی ہمارے خلاف وہ بحث بھی چلی آئی تھی. کیونکہ حوالے سے جو پانی والا مسئلہ ہے نا سر، ایک تو یہ ہے کہ یہ زمین کی 500 فٹ سے نیچے سے پانی یہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اوپر والے پانی کو وہ اس طریقے سے ٹچ نہیں کرتا. دوسرا یہ ہے کہ اگر پانی کی کوئی کمی ہوتی تو کلر کار سے لے کے 47 شاہ تک، اب میں یہ کلیئر نہیں ہوں کہ کتنے 100 یا کتنی ٹربائنز ہیں وہاں پہ، لیکن وہاں پہ جو ہم نے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں ایک ٹربائن دینے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، وہ جب سٹارٹ ہوا وہ کامیاب ہوئی. تو اس کے بعد اب یہاں پہ صورت یہ ہے کہ اب آلو کا گروور جو بہت دور دراز ٹھیکے پہ کام کر رہا تھا، وہ یہاں پہ آ کے آلو اور مکی کا وہ اس پہ کر رہا ہے، اور وہ اب زمیندار کو جو ٹھیکہ دے رہا ہے وہ کسی پاک پتن کے ریٹ پہ دے رہا ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب یہ ایشو سر نہیں ہے. ہم نے اس وقت شروع کیا تھا کہ ہمارا جو ہائر ایجوکیشن میں بچہ مطلب ہے کیا وجہ کیا ہے کہ میٹرک ڈراپ ہو گئے. بہت سے بچے جو ہیں وہ میٹرک کر کے اچھے ذہین اچھے پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ نہیں آگے جاتے. اس کی ریزن کیا ہے؟ پھر ہم نے ایف اے کا دیکھا کہ اس میں کیا وجہ ہے، پھر حتیٰ کہ ہائر ایجوکیشن تک، مطلب آپ ایم اے کہہ لیں، بی اے کہہ لیں. تو اس میں ایک میرے یہاں پہ ایک میں ان کو بہت احترام کرتا تھا، قاضی بشیر نام تھا، ٹیچر تھے ایک. تو میں نے ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی، میں نے ان سے عرض کی، اور ہمارے ایک ایجوکیشن سیکٹر کے جو کنوینئر تھے ان کو کہا کہ آپ لوگ مل کے، امیر بٹ صاحب تھے، وہ ہمارے وکیل بھی ہیں، اور وہ تو ان سب کو میں نے کہا جی کہ 7-8 آدمی کمیٹی کو مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن تک نہیں پہنچتے. تو بڑی کوئی لمبی چوڑی اس میں نہیں تھی، 1 لائن ایک میرے لیے وہ ایک میسج کہہ لیں یا میرے سامنے کہ جی پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے کہ باہر جا کے پڑھائیں یا یہاں پہ بھی اپنی ایجوکیشن بچے کی اگر اس میں اہلیت ہے تو یہاں پہ کنٹینیو کریں. مثال کے طور پہ ایک بچہ گورنمنٹ کالج میں جا سکتا ہے اپنی بیک گراؤنڈ، مطلب اپنی کوالٹیز کے حوالے سے، لیکن نہیں جا سکتا، نہیں اسے باپ بھیج سکتا، افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو ایسے کیسز مطلب اس کو مانے یہ تھے. تو اس پہ پھر ہم نے کام کیا، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے ہمیں رسپانس ملا، کیونکہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے بھی اپنا رول پلے کیا، اور کچھ مخیر حضرات جن کا دل کرتا تھا کہ وہ پازیٹیو لائن میں کچھ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں. تو یہاں پہ ایسے بچوں کی میں مثال دے سکتا ہوں کہ جو بڑی ہمبل بیک گراؤنڈ کے تھے، بڑی ہی ہمبل بیک گراؤنڈ کے تھے، ڈاکٹرز بنے، انجینئر بنے. اور اگر سر کہا جائے کہ آپ کی بڑی اچیومنٹس کیا ہے اس ڈسٹرکٹ میں، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر میں ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ جو جس فیلڈ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں ہمیں بہت اچھے ریزلٹس ملے. پھر ہم نے اسی سے امپریس ہو کے ہم نے کوشش کی کہ کتنے اسٹوڈنٹ مستفید ہوئے؟ تقریباً 154 کے قریب. ٹھیک ہے. ہائر ایجوکیشن انہوں نے جس دن ایڈمیشن انہوں نے لینا تھا، مثال کے طور پہ کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ایک بچی جاتی ہے جس کا باپ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ تو مہینے کی اپنی اتنی ارننگ کر لیں. اب وہ بچی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی بچی ہے،
پہلے دن سے لے کے اچھا وہ سارے بچے اڈاپٹ کر کے آپ وہ پاس آؤٹ ہونے تک، وہ مثال کے طور پہ یہ ایک کئی جگہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک جگہ آ کے فنڈنگ ہماری رکتی ہے، تو میں نے آپ کو ریکویسٹ کیا کہ یہ بچی آپ نکل، مجھے پتہ تھا کہ کون کیا کچھ کر سکتا ہے، تو وہ سارے کے سارے بچے نکلے اور وہ فیلڈ میں، بلکہ ایک بچی آپ حیران ہوں گے، اب اس کا میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے، ایک بچی ہارورڈ یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے آج ٹوڈے. اڈی بچیوں ویسے چلے ماشاء اللہ، یہ تو بڑی بات ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا ایگریکلچر سیکٹر میں نے ایک کوشش کی تھی کہ میں کام کو ڈسٹریبیوٹ کروں، ناظمین کو اپنی اپنی ایگریکلچر سیکٹر کی جو مثال کے طور پہ یا باقی جو ایجوکیشن ایگریکلچر باقی مختلف کمیٹیز جو ہیں بنے، ان میں وہ آدمی انڈیپینڈنٹ ہو. ایگریکلچر سیکٹر میں غیر یقینی حد تک تبدیلی آئی، غیر یقینی حد تک. اس میں کیا کیا آپ نے؟ اس میں ہم نے ایک تو کوشش کی کہ ہم پروموٹ کریں، اچھا بیج تیار کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ تھوا فارم ہے. اچھا لوکل. مثال کے طور پہ انہوں نے ایک چکوال 50 نام کا ایک بیج بنایا تھا. اب بیج بننے کے لیے میرے لیے بھی یہ نئی چیز تھی کہ جی پر ایکڑ کو بڑی اس سے پروڈکشن بڑی جی اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے ایک بیج بنایا اور یہاں پہ جو ان کے انچارج تھے انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. انہوں نے کہا جی کہ میں اپنی کم علمی کا اظہار کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ 5 سال بعد جا کے اس طریقے سے ایک بیج جو ہے وہ تیار ہوتا ہے. تیار. انہوں نے چکوال 50 کے حوالے سے تھوا فارم والا، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم نے بیج بنایا. اب اس بیج کی ہمارے پاس جو ہے ٹوٹل یہ بنا ہے، اس کو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ کچھ ذمہ داروں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں. اب ہمیں پرابلم یہ آئے گی کہ وہ ہم تک اگلی دفعہ اصل بیج نہیں آ سکے. تھو فار والوں کے پاس اپنی زمین ہے، کچھ سرکاری زمین تھی، تو میں نے کہا کہ آپ کس طریقے سے اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے چودھری غضنفر صاحب ہمارے، اور وہ فیصل آباد یونیورسٹی کے ایگریکلچر پاس آؤٹ انہوں نے کیا تھا، وہ ان کے کنوینئر تھے. تو میں نے چودھری صاحب سے پوچھا، میں چودھری صاحب آپ بتائیں. تو چودھری صاحب نے کہا کہ یہ اپنا ماڈل دیں تو ہم کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ اس بیج کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو یہ ہزاروں، مطلب 2,500-3 ہزار من میں اس کو کر سکتے ہیں، اور اس سے پھر ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور یہ پھر پھیل جائے گا. تو اس میں اب ان کے لیے پرابلم یہ تھا، ایگریکلچر والوں کے پاس، ان کے پاس ٹریکٹر نہیں تھے. 2 ٹریکٹر تھے ان کے پاس اپنے، لیکن ٹریکٹر پیٹرول نہیں تھا، ڈیزل نہیں تھا. ہمارے پاس ڈسٹرکٹ کونسل کے ٹریکٹر تھے، ان کے ٹریکٹر تھے، ہم ساری کے سارے ان کے ڈسپوزل پہ دے دیے. ہمارا ایگریمنٹ یہ ہوا، میں نے بڑا ایک یہ رسک لیا. میں نے کہا جی کہ میں یہ کرتا ہوں کہ ہم آپ کو لون دیں، ڈیزل ٹریکٹر جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ اس کی ان پٹ کے لیے کھاد جو کچھ آپ کو چاہیے وہ ایک مجھے فیزیبلٹی بنا کے دیں. ڈسٹرکٹ کونسل اپنے ہاؤس سے اپروو کروا کے اپنی ڈیولپمنٹ فنڈ سے ایک سیکٹر جو پڑا ہوا ہے وہ ہم دیں گے آپ کو. اصل پیسے جو ہیں آپ ہمیں واپس کریں گے جس دن آپ کا فصل آئے گا، اور باقی جو ہے وہ آپ یہاں پہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور سیل کریں گے. تو تقریباً 2,500-3 ہزار من یا اس سے کچھ زیادہ انہوں نے بل بنایا. ڈسٹرکٹ کونسل کا جو ان کے پاس لون تھا انہوں نے پہلی واپس کیا، اور باقی گندم جو ہے وہ پھیلی، اور وہ 6-7 سال تک وہ بھی پہلی پوزیشن میں رہا ہے گندم کی. اور اس میں پر ایکڑ کتنا بڑا سوال ہے؟ پر ایکڑ بارانی علاقے میں جی جس میں میں بیٹھا ہوں جی میں نے خود وہ گندم کاشت کی ہے. ایکڑ آپ یوں کہہ لیں کہ وہ تقریباً 25 سے 30 من تک کے. ٹھیک ہے. اور میں نے خود کاشت کی ہے. ٹھیک ہے. لوگوں نے کی ہے. 20 من تو کوئی ایگریکلچر سائٹ پہ ہو گئی. اس کے علاوہ ایجوکیشن کا میں نے عرض کیا ہے، ایگریکلچر ہو گئی. اس میں ایجوکیشن کا ایک میں مس کر گیا ہوں. مجھے کچھ فیملیز ملی، کچھ بچے ملے، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس انجینئرنگ کے لیے ہمیں جن یونیورسٹیز میں ہم جاتے ہیں ہم نہیں افورڈ کر سکتے، تو کچھ اس کے لیے ہمیں ہیلپ کریں. تو میں نے اس پہ کوشش کی کہ
میں ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے گورنر پنجاب سے میں نے ریکویسٹ کی کہ جی ہمیں ایک انجینئرنگ یونیورسٹی کا سب کیمپس لے دیں، ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی کیمپس کا. پہلے تو انہوں نے کوئی 5-6 مہینے ڈسکشن ہوتی رہی، لیکن ایٹ دی اینڈ نائب صاحب خالد مقبول صاحب نے ہمیں وہ ایشو کر دی. عطاء الرحمان صاحب سے ملا کہ میٹنگز کے بعد وہ کہا جی ٹھیک ہے. اب اگلا ایشو یہ آ گیا کہ ایک سٹیج پہ مجھے کہا گیا کہ جی اب ہائر ایجوکیشن کی طرف سے کہ اب اگر آپ جگہ پرووائڈ کریں تو ہم آپ کو وہ یونیورسٹی سب کیمپس ٹیکسلا شروع ہم کر دیتے ہیں، اور وہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ وقت میں تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ ایک الگ سے انجینئرنگ یونیورسٹی بن جائے، لیکن زمین پرووائڈ کرو. اب ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، گورنمنٹ کے پاس بھی پیسے نہیں تھے. گورنر صاحب نے میں نے ریکویسٹ کی، میرے ساتھ مہربانی کرتے تھے، چیف منسٹر سے کی، لیکن وہ مجھے نہیں مل سکے. میں کمیٹڈ تھا کہ ہم نے بنانی، میں نہیں، میری ٹیم کمیٹڈ تھی، مطلب میں انڈیویجول نہیں. اور میں یہ بات آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میری ٹیم نے اور میرے دوستوں نے اور جو میرے ساتھ کام کر رہے تھے مل کے وہ 900 کنال کا زمین ارینج کر لی. وہ ہم نے 900 کچھ کنال، 20-25 کنال، یہ بالکل آپ کے پیچھے. جی جی. اور اس کو ہم نے ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی سب کیمپس بلکسر کے نام خانہ کاشت میں ملکیت میں باقاعدہ انتقال کروا دیا. یہ بالکل آپ کے میرے پیچھے. اور اس کے لیے جو خوبصورت بات ہے، اس لینڈ پرچیز کرنے میں حکومت پنجاب کا، حکومت پاکستان کا، ضلعی گورنمنٹ کا ایک پیسہ نہیں لگا ہوا، ساری کی ساری ڈونیشن. بڑی بات ہے ماشاءاللہ. ساری کی ساری ڈونیشن ہے. اور ہم نے زمین ان کو دے دی، انہوں نے یہاں پہ یونیورسٹی بنا دی. اب خان صاحب کا اللہ بھلا کرے، اور یہاں پہ ایک وزیر تھا ہمارا، انہوں نے ایک یہاں پہ بس اس سارے سلسلے کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی. نہیں وہ اب بند ہو گیا نہیں ہوا؟ وہ بند ہو گیا. تو وہ وزیر صاحب تو آپ کے عزیز تھے، راجہ یاسر سرفراز، اور ایک آپ کے عزیز ایجوکیشن کے چیئرمین تھے سردار آفتاب اکبر. اس دور میں ہوا تو اس کو اصل میں وہ سارے کے سارے مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اللہ انہیں خیریت سے رکھے. اس میں سر یہ ہے کہ نہیں ہو سکا. میں نے کوشش کی. آپ نے ان سے کنٹیکٹ نہیں کیا اپنے دونوں جو عزیز ہیں آپ کے؟ میں نے ان دونوں کو کہا، ایک سے تو خیر اس طریقے سے نہیں، لیکن جو منسٹر تھا اس کو میں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ غلط کر رہے ہو، یہ نہ کرو. تو اب فائنلی وہ بند ہو چکا ہے کیمپس؟ اب وہ یہاں پہ جس وقت وہ آئے ہیں نا، جی جی، اس یہاں پہ تقریباً 164 یا 165 اتنے بچے جو تھے وہ پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک ذرا بات لمبی ہو جائے گی، میں اس طرف اشارتاً آخر میں کہہ دوں گا. تو یہاں پہ بچے پڑھ رہے تھے، ان کی باقاعدہ ٹیچرز تھے، ان کا ہاسٹل تھا، ان کی باقاعدہ ایکٹیویٹی تھی، اور تقریباً سٹاف تھا، سب کچھ تھا. اور بڑے اچھے یہ ریزلٹس دے رہے تھے، بڑے مطلب ہے. اور ہمیں یہاں پہ تھوڑا سا ایک فائدہ ان لوکل بچوں کو یہ بھی تھا کہ انہیں یہاں پہ ایڈمیشنز وغیرہ مل جاتے تھے، اور یہاں پہ وہ بڑا ایزیلی اپنا. تو وہاں کی یہاں کے جو ٹیچرز تھے، جو ہائر ایجوکیشن انجینئرنگ سائٹ کے جو ٹیچرز، بڑا کام کیا انہوں نے، بڑی محنت کی ہے. اور ایک پروجیکٹ کو اس طریقے سے اٹھا کے یہاں تک لے جانا، یہ بہت بڑی ہمت کی بات تھی. اس میں پھر وہ سارے کے سارے بچے بکھر گئے، کوئی واپس ٹیکسلا چلے گئے، ٹیچرز واپس ادھر چلے گئے. تو اب یہ یونیورسٹی آف چکوال کا بورڈ لگا ہوا ہے، اسی کو یونیورسٹی آف چکوال بنایا گیا؟ یہ اسی بلڈنگ بھی وہی ہے، جگہ بھی جو ہم نے ڈونیشن سے لی تھی وہی ہے. بورڈ خان صاحب نے آ کے یونیورسٹی آف چکوال کا لگوا. اور اس میں اب یہ آپریشنل ہے یا نہیں ہے؟ یہ اب یہاں پہ تو اس طریقے سے نہیں کام ہو رہا. جو ہمارا کالج تھا اس کو بھی انہوں نے اور کالج کی ہسٹری بڑی، چکوال گورنمنٹ کالج چکوال جو جی جی، اس کی بڑی پرانی ہسٹری ہے. پری پارٹیشن یہ بنا تھا، اور اس میں یقیناً یاسر کے دادا کا بھی رول تھا، سرفراز خان صاحب کا. تو وہ جو ہے کالج بھی اب انہی کے پاس ہے، اور یہ بھی انہی کے پاس ہے. تو اس میں وہ جو ٹیکنیکل وہ تھا جو انجینئرنگ کے وہ کورسز اب ختم ہے، اس کا نام بدل دیا. آپ سے جو کریڈٹ ہے
وہ چھیننے کے لیے کہ آپ کو کریڈٹ؟ بس اس کا کچھ بھی کہہ لیں، لیکن انہوں نے جو نیکسٹ جنریشن کے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھ سے تو اگر کریڈٹ چھین لیں تو کوئی بات بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے زیادتی کی ہے. اور اس میں یہ ٹھیک ہے کہ میرے دوستوں کی یا میری بھی ایک حد تک یہ کنٹریبیوشن ہے کہ ہماری جیسی بیک گراؤنڈ کے لوگوں کے حوالے سے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ اس ایریے کے لوگوں کی جو مالی پوزیشن ہے اس حوالے سے کئی کروڑ روپیہ لے کے اور زمین پرچیز، اور زمین کا بھی یہ ہوا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور سیل کرنے والا ڈائریکٹ، اور اس کو ہم نے پیسے ارینج کر کے دیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو. تو انہوں نے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری زمین ایکوائر ہو، کیونکہ یہ پرائم لینڈ ہے. میری نظر میں چکوال کی جو جتنی اماؤنٹ بنتی تھی وہ آپ نے اماؤنٹ پے کی، ڈائریکٹ ان کے نام خانہ ملکیت میں وہ زمین جتنی بھی کسی کی تھی اس نے ان کو انتقال کرا. سر اس پہ آتے ہیں، یہ تو ہے ماشاءاللہ آپ کے 2 کریڈٹ، آپ نے اس پہ پروو بھی کیا ہے آلریڈی اس پہ وہ کہ یہ کس طرح ہوا. اور میں ایک چیز اور تو اس کا سر جو ایک چیز اس ریفرنس سے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس، کیونکہ وہ 1 لائن بجٹ تو ہمارے پاس تھا، تو اب اس میں نوکریوں کے حوالے سے بھی تھا کہ جی ٹوٹل نمبر آف ویکینسیز اتنی خالی پڑی. باقی تو میں ذکر ذرا کرنا لمبا ہو جائے گا. ایجوکیشن سیکٹر میں میرے سامنے آئی، آپ نے پہلے سال بھرتیاں کی، اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، بڑے کچھ لوگ مجھ سے ناظمین ناراض ہوئے، میرے قریبی دوست ناراض ہوئے کہ جن کی بچیاں میرے اپوزیشن کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی بھرتی. کیونکہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جو ڈپٹی کمشنر کو کوئی طاقتور آدمی نام دے گا اس کی بھرتی ہو جائے گی. تو مجھ پہ لوگ ناراض بھی ہوئے، لیکن لکیلی یہ ہوا کہ ہمارے پاس اتنی خالی ویکینسیز تھیں کہ بچیوں کے حوالے سے ہمارے پاس کینڈیڈیٹ کوئی نہیں رہے تھے. سوری، بچوں کے حوالے سے، مطلب بچے پورے ہو گئے، اس کے بعد ہم نے بچیاں بھرتی کرنی تھی جو گرلز سکولز یا کالجز کے لیے، اور وہ ہزاروں میں چلی گئیں. اور اب یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مشکل ہوتی ہیں. تو کچھ اقوال کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی آپ کا میسیج ہو تو وہ ذرا اگر. سر ایک تو یہ ہے کہ میں ان خوش نصیبوں میں ہوں، اور اس میں میرے والد کی دعائیں میرے ساتھ، میری ماں کی، میرے والد کی، میرے بڑے بھائی کی جن کا میں کزن سردار خضر یاد کی. لیکن میرے آپ یوں کہہ لیں کہ ہم سب میں سے میرے والد کا میرے ساتھ عشق کی حد تک پیار تھا. ان کی دعائیں میرے ساتھ رہی ہیں، اور میں نے ان کے دوستوں کو اپنے بزرگ کی حیثیت سے ہمیشہ ٹریٹ کیا. اور اس کے بعد جو میرے ساتھ ایک گروپ چلا ہے، ان کی بھی میرے ریلیشن ایسے ہیں کہ میں، اب میرے ایک دوست ہیں راجہ عرفان، میرے لیے کام بھی کرتے ہیں میڈیا وغیرہ، کہ میں کمزور ہوں اس میں، لیکن اب ان کی بیٹی میری بیٹی ہے. وہ اس بات پہ پریشان رہتی ہے کہ میں 2 ہفتے آیا کیوں نہیں ہوں. مطلب یہاں تک میرا ریلیشن. میری یہ دعا ہے اور میری یہ کوشش ہوگی کہ میں اپنے اس ضلع کی اس راجہ یوسف صاحب ہے میرے پاس، اب یہ ان کا اپنی مصروفیات بھی ہیں، لیکن جس دن سے میں یہ اس مشکل میں آیا ہوں آج تک، میں صبح اگر نکلا ہوں 5 بجے تو وہ میرے ساتھ ہیں، رات 10 بجے ان کو میں نے گھر چھوڑا ہے تو وہ میرے ساتھ ہیں. کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے، اور ایسے درجنوں آدمی، کئی 100 ہیں. تو اس میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ لوگوں کی دعائیں بڑھ گئی ہیں اس کے بعد. اور اس میں میری یہ ہے کہ پروردگار مجھے موقع دے، میری خواہش ہے اللہ مجھ پہ کرم کرے، اور میری کوشش ہوگی کہ میں چکوال کے آنے والے کل کی نسل کے لیے جو اس نے مجھے، جو صلاحیتیں میری کیپیسٹی میں مجھے دی ہیں، میں ان کو استعمال کر کے ان کے لیے ایک بہتر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کروں.
مالک کی دی ہوئی کرم نوازی کے ساتھ۔ اصل میں اب ایک چیز آپ کو گزارش کروں گا کہ آج تک جو میں نے زندگی میں مختلف فیزز دیکھے ہیں نا، اس میں میرا ایمان اب اس بات میری کوئی دوسرا میں اس پہ کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتا کہ جب انسان کسی مشکل میں ہو اور وہ اس کی طرف دیکھے تو اس کی غیب سے مدد آتی ہے، اور وہ انسان وہ کچھ کر جاتا ہے کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اور کس طریقے سے وہ مالک سنبھالتا ہے اس کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو میں آج تک جو زندہ ہوں اس سوسائٹی میں، پولیٹیکلی زندہ ہوں، باقی معاملات میرے چل رہے ہیں، تو صرف اور صرف پروردگار کی مہربانی ہے اور اس کے حبیب کے صدقے میں میرا یہ کام چل رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان جو میرے تجربات ہیں، جو میں زندگی کے دنیا کے جو تجربات ہیں میرے سامنے، کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی، کچھ ایسی بھی شاید ہوں گی میں نہیں کہہ سکا۔ آپ یقین جانیں کہ میں نے کئی دفعہ یہ محسوس کیا ہے کہ میں ایسی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا ہوں کہ مجھے کچھ چیز نظر نہیں آتی، تو کوئی ایسی غیبی طاقت ضرور ہے کہ جس نے مجھے وہاں سے سنبھال لی۔ تو اس مشکل وقت میں کوئی مدد نظر آئی اللہ بھی ہے کہ ہمیشہ آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ مجھے ڈرانے کی کوشش کی گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھ پہ اتنا کرم کیا کہ مجھے حوصلہ رہا، کھڑے رکھا، اسی کی ذات کا کرم، حالانکہ یہ طاقتور لوگ ہیں، میں ان کے ساتھ کیا۔ دوسرا ایک اللہ تعالیٰ کی مدد ہے کہ ان لوگوں کو حوصلہ ملا جو میرے ساتھ کھڑے تھے، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے میرے ساتھ مجھے اس طریقے سے مجھے سہارا دیے رکھا کہ جیسے اب مجھے کسی چیز کی اور دنیا میں ضرورت نہ ہو۔ تو یہ ساری کی ساری مالک کی کرم نوازی ہے، اور اسی کی وجہ سے میں دیکھیں میں متوسط غریب طبقے کا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے آج کی دنیا میں، تو الیکشن لڑنا مجھ جیسی بیک گراؤنڈ کے لوگوں کا میرا تو بہت ہی مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں کہ میرے راستے کھل جاتے ہیں، اور اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ بہت مہربانی سردار صاحب، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔